آج ہم جس ناول پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک امریکی ناول ہے جس کے مصنف ہیں جان سٹینبیک، اور جو یہ مصنف ہیں انہیں ادب میں نوبیل پرائز بھی مل چکا ہے۔ ان کا ناول ہے دا پارل، اس کا اردو میں ترجمہ در شہوار کے نام سے بھی کیا گیا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ناول جس کا نام دا پارل ہے یا موتی، تو اس ناول میں مصنف ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس ناول کا آغاز ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بستی سے، ایک ساحلی بستی جو ساحل سمندر آباد ہے۔ ایک خاندان کی کہانی ہے۔ اس خاندان میں 3 لوگ ہیں، ایک مرد جس کا نام کینو ہے، اور اس کی بیوی جوہانا، اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا جو ابھی ہی پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک دن ان کے بیٹے کو بچھو ڈانک مارتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ان کے بچے کو چیک کرنا یا دوائی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ مقامی ہوتے ہیں، یہاں مقامی اس تناظر میں کہ یہ کہانی اس وقت کے پس منظر میں ہے جب امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر نوآبادیاتی نظام قائم تھا۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ ایک میکسیکن علاقے کی ہے جہاں پر جو انگریز یا اسپینش ان قوموں کا قبضہ تھا، تو مقامیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جو افریقہ یا ایشیا میں تھا۔ تو ایک تو وہ مقامی تھے، اور دوسری جو سب سے بڑی اور اہم بات تھی، وہ غریب تھے، اور ڈاکٹر کو پتا تھا کہ میں ان پر وقت ضائع کروں گا تو یہ مجھے پیسے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ بیچارے اپنے اس بچے کو جو جسے بچھو نے ڈانک مارا ہوتا ہے، اس بیمار بچے کو لے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہاں آ کر وہ اپنے کام کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے ان کے پاس، اور اس بستی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کشتیوں میں پانی میں اترتے ہیں، سمندر کنارے یا سمندر میں تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر سمندر کی تہہ میں اتر کر وہ موتی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہی اسی پر ان سب کا سلسلہ ہوتا ہے، یہی ان کا سلسلہ روزگار ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی کینو اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اپنی کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں نکلتا ہے، باقی بھی لوگ سمندر میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ بحر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا موتی ہوتا ہے، نہایت خوبصورت، اور اس کی ضخامت بھی، جسامت بھی اس کی کافی بڑی ہوتی ہے، اور وہ خوشی سے چیختا ہے، چلاتا ہے، اور باقی لوگ بھی ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا پیشہ یہی ہوتا ہے، لیکن ان سب نے آج تک ایسا خوبصورت اور اتنا بڑا موتی نہیں دیکھا ہوتا۔ شام کو ان کے گھر میں جشن ہوتا ہے اس موتی کے ملنے کی خوشی میں، اور وہاں پر جو کینو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اب صحیح طریقے سے شادی کرے گا۔ صحیح طریقے سے شادی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چرچ میں جا کے باقاعدہ ایک رجسٹرڈ میرج، ایک رجسٹرڈ شادی کرے گا، تاکہ وہ دونوں آپس میں قانونی طور پر میاں بیوی تسلیم کیے جائیں۔ چونکہ پہلے وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چرچ نہیں جا پاتے، اس لیے ان کی شادی قانونی طور پر وہ نہیں مانی جاتی۔ دوسرا وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ باقی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ تو خریدنی، اور ساتھ میں وہ اپنے بچے کو تعلیم دلوائے گا۔ تو وہاں پر موجود سب لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ایسی خواہشات کر رہا ہے، یہ ایسی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہیں جو ایک لحاظ سے کفر ہیں، کیونکہ ان کی جو زندگیاں جس طرح سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے تعلیم یا دوسری ساری سہولیات ایک لحاظ سے ناقابل رسائی ہوتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ پوری بستی میں ہر طرف یہ خبر پھیل جاتی ہے موتی کی۔ اگلے دن پادری صاحب خود وہاں پر تشریف لاتے ہیں اس کے گھر میں، اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ میں اسے دعائیں دیتے ہیں، اور جاتے جاتے اسے یہ یاد کراتے ہیں کہ اس موتی کی جو اصل جگہ ہے وہ خدا کا گھر ہے، وہ چرچ ہے جہاں پر اس موتی کو رکھا جانا چاہیے۔ یعنی پادری صاحب وہ خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پادری کے جانے کے بعد ڈاکٹر خود وہاں دوڑا دوڑا چلا آتا ہے۔ وہی ڈاکٹر جہاں وہ پہلے ان کے بچے کا علاج کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اب وہ خود وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ ان سے معذرت کرتا ہے کہ دن کو وہ کام میں مصروف تھا، فلاں چیز اس لیے ان کے بچے کو نہیں دیکھ سکا۔ تو وہ بچے کو ایک دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ آؤں گا۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ بچے کی حالت جو تھوڑی سنبھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا باپ دیکھتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہے، لیکن اتنی دیر میں ڈاکٹر دوبارہ آ جاتا ہے، اسے دوائی وغیرہ دیتا ہے، اور پھر وہ کینو سے پوچھتا ہے کہ اس کا وہ موتی کہاں ہے۔ اتنی دیر میں کینو نے اپنے موتی کو جھوپڑی کے ایک کونے میں مٹی کھود کے دبا دیا ہوتا ہے۔
تو کینو اس کو موتی کے بارے میں تو نہیں بتاتا، لیکن وہ بے دہانی میں اس کو جھوپڑی کے اس کونے کی طرف دیکھتا ہے، تو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو موتی ہے وہ اس کونے میں دفن کیا گیا ہے۔ رات کو جب وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں تو کنوں کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ان کی جھوپڑی میں کھود رہا ہے، کچھ مٹی کھود رہا ہے، زمین کھود رہا ہے، تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جو آدمی وہاں پر جہاں پر موتی دبایا گیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کنوں وہ موتی وہاں سے نکال چکا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، کنوں زخمی ہو جاتا ہے اور وہ آدمی اندھیرے میں بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ یہ موتی جو دکھنے میں تو خوبصورت نظر آ رہا ہے، قیمتی بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس موتی ساتھ شیطان یا بری روحیں یا بری آتمائیں یا بدبختی ہمارے گھر میں ساتھ آئی ہے، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اس موتی کو پھینک دو، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا۔ اس سے اگلے دن وہ اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے اور اس کا بھائی اسے پوچھتا ہے کہ وہ اس موتی کو کس طریقے سے بیچے گا یا اس موتی کو کس طریقے سے استعمال کرے گا۔ وہ اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ میں بڑے شہر جاؤں گا، وہاں جا کر جو بیوپاری ہیں جو موتیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں یہ موتی بیچوں گا تاکہ مجھے اچھے پیسے مل سکیں۔ لیکن اس کا بھائی بتاتا ہے کہ وہاں بڑے شہر میں جتنے بھی دکاندار ہیں، ان سب جتنے بھی بڑے تاجر ہیں، ان سب نے آپس میں ایک ایکا کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ان کے پاس موتی لے کے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نکلی ہے، اس کی قیمت ہی نہیں ہے، دکھنے میں خوبصورت ہے لیکن بازار میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنے گاہک کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں پر اگر کوئی تمہیں اچھے پیسے دیتا ہے تو اس کے ہاتھوں فروخت کر دو، آگے اس کی مرضی، وہ جہاں جائے جس طریقے سے بیچے۔ لیکن وہ اس چیز بات سے انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں خود ہی جاؤں گا بڑے شہر اور خود ہی اس موتی کو فروخت کروں گا۔ جب وہ گھر واپس آتے ہیں اگلے دن ان کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ بڑے شہر جا سکیں۔ اس کی بیوی اس کو دوبارہ یہی بات کرتی ہے کہ بڑے شہر جانے کی بجائے اس موتی کو ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بدقسمتی بدبختی کی علامت ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی ان کے جھونپڑے میں نہیں ہے، وہ فوراً گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے جھونپڑے سے باہر نکلتا ہے اور سمندر کی طرف جاتا ہے تو اس کی بیوی وہی موتی پھینکنے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے موتی چھین لیتا ہے اور اس کو مارتا ہے اور وہ وہیں ادھموئی ہو کر ساحل سمندر پر پڑی رہتی ہے۔ جب وہ موتی لے کر گھر واپس آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے کچھ لوگ جمع ہیں، تو ان کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں موتی ایک طرف گر جاتا ہے اور اسی لڑائی کے دوران کنوں کے ہاتھوں ایک آدمی مارا جاتا ہے۔ جب اس کی بیوی واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ موتی راستے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اس موتی کو اٹھا لیتی ہے، اور جب وہ آگے جاتی ہے اپنے گھر کے سامنے کیا دیکھتی ہے کہ آدمی مرا پڑا ہے اور اس کا شوہر اس کے قریب بیٹھا رو رہا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ موتی گم ہو گیا ہے، تو وہ موتی اپنے شوہر کو واپس کرتی ہے، ساتھ میں اپنے شوہر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اب وہ قاتل مانا جائے گا، اس لیے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جلدی سے وہ اپنا ساز و سامان اور اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں اور فوراً اپنی کشتی کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے فرار ہو سکیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ساحل سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کی کشتی کو جلا دیا ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بھائی کے گھر آتا ہے اور ایک رات وہاں پہ چوری چھپے وہ کرتا ہے، رہتا ہے، اور اس کا بھائی بھی بہر سب کو یہی تاثر دیتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس علاقے سے بھاگ گیا ہے۔ اگلے دن وہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر پیدل ہی بڑے شہر کی طرف نکل پڑتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس کے سر پہ قتل کا الزام ہوتا ہے، دوسرا اس نے اپنا موتی فروخت کرنا ہوتا ہے۔ راستے میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ جب آثار دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی ایک نہیں 3 آدمی ہیں جو ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس موتی کے لیے ہی اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ پیچھا کرنے والوں کو چکمہ دینے کے لیے بڑے ابڑ کھابڑ راستے لیتا ہے، ایسے راستے جس پر اس کے نشانات نہ مل سکیں۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم پہاڑ کی طرف جائیں گے اور کسی غار میں چھپ جائیں گے تاکہ جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ ہمیں ڈھونڈ کے تھک جائیں، وہ واپس چلے جائیں، پھر ہم اپنا آگے سفر شروع کریں گے۔ ان کو ایک غار مل جاتی ہے جس کے سامنے پاس ہی پانی بھی ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جگہ اچھی ہے، یہاں پر ہم پانی بھی ہمارے پاس موجود رہے گا اور ہم چھپے بھی رہیں گے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے وہ جو پیچھا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ پانی کنارے اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔
تو وہ سوچتا ہے کہ آج رات کو جب چاند ڈوب جائے گا، جب اندھیرا ہوگا تو میں ان کو حملہ کر کے ان کو مار دوں گا تاکہ ان سے جان چھوٹے اور ان کو ہماری خبر بھی نہ ہو سکے۔ رات کو جب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے اپنی غار سے، تو اس کا بچہ جاگ جاتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ جو پیچھا کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو وہ اس آواز کی طرف اپنی بندوقیں نکال کے گولیاں چلا دیتے ہیں۔ تو گولیوں کی آواز سن کے کنو پاگل ہو جاتا ہے، وہ فوراً ان پہ حملہ کرتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ لیکن جب وہ واپس آ کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گولیوں کی وجہ سے ان کا بیٹا مر چکا ہے۔ یعنی جب انہوں نے گولی چلائی تھی تو وہ غار میں اس بچے کو لگتی ہے اور وہ بچہ مر جاتا ہے۔ تو اگلے دن ساری بستی والے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں واپس آ رہے ہیں، کنو اور اس کی بیوی، اور اس کی بیوی نے اپنے ہاتھوں پر اپنا وہ مردہ بیٹا اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا تابوت لے کے مٹی کھود کے اپنے بیٹے کو دفن کرتے ہیں۔ اپنے بچے کو دفن کرنے کے بعد وہ دوبارہ سمندر کنارے جاتے ہیں، اور وہ جو کنو ہے وہ موتی کو اپنی جیب سے نکالتا ہے، ایک آخری نظر اس پر ڈالتا ہے اور پھر گھما کے اس کو سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب اگر ہم اس پر بات کریں کہ اس کہانی میں مصنف یا ناول نگار ہمیں کیا دکھانا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، تو یہ ساری کہانی ہے جو کہ ناول کا عنوان بھی ہے دا پرل، یعنی ایک موتی کی کہانی ہے۔ تو یہاں پر جو موتی ہے وہ ایک علامت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ علامت پورے ناول میں ہر موڑ پر بدل رہی ہے۔ یعنی جب پہلے موتی ان کو ملتا ہے تو وہ ترقی کی، خوشحالی کی، امید کی علامت بن جاتا ہے۔ یعنی جو کنو ہے، جب اس کو موتی ملتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ ضروریات زندگی کی ساری چیزیں خرید کرے گا، وہ اپنی بیوی سے قانونی شادی کرے گا، وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوائے گا۔ یعنی وہ ان کے لیے ایک امید ہوتا ہے، یعنی اب ان کے حالات بدلنے والے ہیں، اب ان کی زندگی بدلنے والی ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جیسی کہانی آگے چلتی ہے، پادری کا وہاں پر آنا اور موتی کو غصب کرنے کی کوشش کرنا، ڈاکٹر اور اس کے کرندوں کا پیچھے پڑ جانا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب موتی کی علامت بدل گئی ہے، موتی کے معنی بدل گئے ہیں، کہ موتی ایک ایسی چیز بن چکا ہے، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آئینہ بن چکا ہے جس میں مصنف نے ہمارے معاشرے یا انسانوں کے اندر پنپنے والے لالچ کو ظاہر کیا ہے۔ نہ صرف لالچ کو بلکہ بدعنوانی کو۔ یعنی ہر وہ شخص جو ذرا طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس اس کے کرندے ہوتے ہیں، وہ اس غریب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک اتنی قیمتی چیز ہے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ رہے، یا ایک ایسا شخص جس کی حالات مخدوش ہیں وہ اس چیز کو بیچ کر اپنے حالات کو بہتر کر سکے۔ تو ان کے اندر کا جو لالچ ہے اور ان کی جو طاقت کی بدعنوانی ہے وہ اس موتی کو دیکھ کر باہر آ جاتی ہے۔ یعنی انسانیت کے روپ میں جو اندر بھیڑیا چھپا ہوتا ہے وہ انسانیت کا پردہ چاک کر کے وہ بھیڑیے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی موتی ہے جو پہلے امید کی علامت بنا، پھر اس کے بعد وہ ایک ایسا آئینہ بن گیا جس میں جو دوسرے لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے، ان کے اندر جو چھپے ہوئے درندگی ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو موتی ہے وہ بربادی اور تباہی کی علامت بن جاتا ہے، جیسا کہ اس کی بیوی بار بار کہتی ہے کہ یہ مجھے خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی نظر آتا ہے، یہ موتی جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مزید نا امیدیاں لے کر آئے گا۔ پھر اس موتی کے پیچھے پہلے ایک بندے کا قتل ہونا، پھر اس بچے کا قتل ہونا، پھر وہ جو پیچھا کرنے والے ہیں جو بچے کو مارتے ہیں ان کا قتل ہونا، یعنی ایک انسانی جانوں کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ موتی یعنی ایک ایسی دولت، اگر ہم اس کو عام معاشرتی معنوں میں لیں، عام سماجی معنوں میں لیں، کہ جو دولت ہے یا جو ہم کہتے ہیں کہ دولت کے وسائل ہیں، جب ان پر لالچ کے، بدعنوانی کے سائے مڑنے لگتے ہیں
تو وہاں سے کبھی بھی امید یا خوشبختی برآمد نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ بدبختی ہی سامنے آتی ہے کہ انسان تو ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ وہ اس نے ٹیکنالوجی کو، دولت کو جتنا زیادہ وہ حاصل کرے گا اتنا زیادہ اپنی زندگی کو یا معاشرے کو بہتر کر سکے گا، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی انسان کے پاس جتنا زیادہ وسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر چھپی ہوئی جو انسانیت ہے وہ اور زیادہ چھپ جاتی ہے، اور جو چھپی ہوئی درندگی ہے وہ اور زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہی موتی بھی یہی کہانی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ موتی جو پہلے امید تھا وہ تباہی بن چکا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں آ کے وہ موتی کو دوبارہ سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے ایک امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان ہے وہ لالچ یا بدعنوانی یا دولت کی دوڑ میں اپنی انسانیت کو کھو دے گا، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ایک دن واپس آئے اور ان ساری برائیوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے اور دوبارہ اپنی معصومیت کو گلے لگا لے۔ تو اس طریقے سے یہ موتی جو ہے وہ مختلف طریقے سے یہ ایک علامت بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر پورا جو کہانی کا پس منظر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ ایک نوآبادیاتی علاقے کا ہے، اور ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جب نوآباد کار تھے وہ مقامی لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اور یہی سلوک وہاں اس سہیلی بستی میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ان پورے خطوں میں جہاں پر اسپینیوں نے حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور مقامی جو انڈین ہوتے ہیں وہ اپنی ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی بدترین زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اتنی بدترین زندگیاں کہ اگر خوش قسمتی سے ان کے ہاتھ زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ آ بھی جائے تو وہاں رہنے والے آقا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔